وزیراعظم عمران خان نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ ان کے اور فوج کے تعلقات غیر معمولی طور پر اچھے ہیں۔ یہ خبر آپ کے سامنے ہے، انپریسیڈنٹڈ کا انہوں نے لفظ استعمال کیا۔ ساتھ خبر کے اندر یہ بھی لکھا گیا کہ وزیراعظم نے اپنے نمائندگان، پارٹی کے نمائندگان جو میڈیا کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کی جو خواہش تھی کہ سول ملٹری تعلقات کے اندر دراڑ آئے وہ اب دفن ہو گئی ہے۔ وزیراعظم نے سول ملٹری تعلقات کے اچھے ہونے کو ایک قومی ترانہ بنا دیا ہے جو ہر دوسرے روز بہت خوشی کے ساتھ ہر جگہ پر بجایا جاتا ہے، اور اس قومی ترانے میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح حکومت مکمل طور پر کمفرٹیبل ہے اور کسی قسم کی کوئی مصیبت میں نہیں ہے کیونکہ فوج کے ساتھ اس کے تعلقات درست ہیں۔ اچھا، فوج کے ساتھ تعلقات درست ہونے یا نہ ہونے کے ایشو سے قطع نظر یہ جو ماضی ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے، کیونکہ وزیراعظم عمران خان جب وزیراعظم نہیں تھے تو فوج کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ان کے تعلقات بہت اچھے تھے، ان کے ریفرینڈم کو انہوں نے انڈورس کیا، اور جن لوگوں کا خیال ہے کہ جو جنرل پرویز مشرف کے دہشت گردی کے خلاف متنازع قسم کے آپریشنز تھے ان کے اوپر عمران صاحب نے ہمیشہ تنقید کی، ان کو پرانے ویڈیوز اور انٹرویوز نکالنے چاہیے جس کے اندر عمران خان صاحب انیشیل آپریشنز کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد تو خیر معاملات گڑبڑ ہو گئے، کیونکہ یہ طے نہیں پایا جا رہا تھا کہ عمران خان نے اکیلے وزیر اعظم بننا ہے یا ان کو چودھری شجاعت کے ساتھ ملا کر وزیر اعظم کا عہدہ سونپنا ہے۔ اس کے اوپر آپس میں جھگڑا بڑھ گیا تو اس کے بعد جنرل پرویز مشرف اور عمران خان میں دوریاں بڑھ گئیں، ورنہ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ اور ان کی جو ایکس وائف ہیں جمائمہ صاحبہ، وہ جنرل پرویز مشرف کے اپنے بیان کے مطابق عمران خان اور وہ ان کے گھر میں بڑے کھانے وانے کھایا کرتے تھے، تعلقات ان کے بہت اچھے تھے اور وہ سیاسی کھانے ہوتے تھے، کوئی ذاتی تعلقات نہیں تھے۔ اشفاق پرویز کیانی جو پاکستان کے اگلے آرمی چیف تھے، ان کے ساتھ بھی تعلقات ان کے بہت اچھے تھے، وہ بھی ایک طویل تاریخ ہے۔ اس کے بعد جنرل راحیل شریف کے ساتھ تو تعلقات بہت ہی اچھے تھے، اس کی بھی تاریخ بڑی واضح ہے، اور موجودہ آرمی چیف کے ساتھ جو اپنے چھٹے سال کے اندر موجود ہیں بطور آرمی چیف، ان کے ساتھ بھی تعلقات بہت اچھے ہیں، اور اس کے اوپر تو عمران خان صاحب خود ہی یہ کہتے ہیں۔ بیچ میں جنرل حمید گل بھی آئے، جنرل پاشا بھی آئے، جنرل فیض حمید جو ڈی جی آئے تھے ISI اور آج کل کور کمانڈر پشاور، جو کلیدی عہدیداران رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے مختلف اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی عمران خان صاحب کے تعلقات جو ہیں بہت اچھے رہے ہیں۔ تو یہ اچھے تعلقات کی جو تاریخ ہے وہ تو بڑی واضح ہے۔ اب ذرا اچھے تعلقات کے اور شواہد اگر آپ چاہیے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوج کے ساتھ اچھے تعلقات باوجود اس کے کہ ملک کی معیشت کی حالت کیا ہے، بہت اچھے تعلقات ہیں، باوجود اس کے کہ پاکستان کے دفاعی چیلنجز کیا ہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں، باوجود اس کے کہ دہشت گردی کے فرنٹ کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے، بہت اچھے تعلقات ہیں، پنجاب کی گورننس کیسی ہے، اس کے باوجود بہت اچھے تعلقات ہیں۔ دوسرے وزراء اعظم کے ساتھ یا حکومتوں کے ساتھ یہ تعلقات اچھے نہیں ہوتے تھے۔ جب اکانومی 5.8% کے اوپر کھڑی تھی تو تب یہ تعلقات برے تھے، کہا جاتا تھا کہ پاکستان ڈوب رہا ہے۔ جب دہشت گردی مکمل طور پر کنٹرول میں تھی تب کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر یہ حالات خراب ہیں اور تعلقات اس وجہ سے فوج کے اور حکومت کے خراب ہوتے ہیں۔ جب اپائنٹمنٹس کے اوپر کوئی بہت زیادہ لے دے نہیں ہوتی تھی اور خاموشی سے اپائنٹمنٹس ہو جاتی تھیں اور DGI کے جو نوٹیفیکیشن والے معاملات سامنے نہیں آتے تھے اس جیسے، تب تعلقات خراب تھے، اگرچہ معاملات دوسرے آپ کو صحیح چلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو یہ تعلقات تو اچھے ہیں باوجود اس کے کہ پاکستان کے حالات کیسے ہیں، یہ تعلقات اچھے ہیں کیونکہ تاریخ ان کی بڑی واضح ہے۔ لیکن یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ وزیراعظم نے ہر دوسرے دن اس کو دہرانا کیوں شروع کر دیا ہے کہ بھئی اگر اچھے تعلقات ہیں آپ کے جنرل قمر باجوہ کے ساتھ، ذرا پوری فوج کے ساتھ تو تعلقات نہیں ہوں گے، 7.5 لاکھ لوگوں کے ساتھ تعلقات تو اچھے نہیں ہوں گے۔ وہ جنرل قمر باجوہ کے ساتھ تعلقات کی بات کر رہے ہیں اور فوج کے ساتھ تعلقات کی بات کرتے ہیں، وہ ایئر چیف کے ساتھ تعلقات کی بات نہیں کرتے، ایئر فورس کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات کبھی نہیں ہوتی، نیول چیف کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات کبھی نہیں ہوتی، وہ فوج کے سربراہ کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جنرل قمر باجوہ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں، اگر اچھے ہیں تو دہرانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کی دو تشریح آپ کر سکتے ہیں۔ ایک تشریح تو یہ ہے کہ ان کے خیال میں بار بار دہرانے سے تعلقات کے اندر اگر کہیں پر کوئی سلوٹ ہے تو وہ درست ہو جائے گی۔ دوسرا، ان کو پتہ ہے کہ تعلقات اچھے ہونے ہی ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں انہوں نے یہ کلیدی فیصلہ کرنا ہے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا، آیا موجودہ آرمی چیف ہی چلے گا یا نیا آرمی چیف آئے گا۔ تو یہ کلیدی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اور یہ
فیصلہ کرنے کی قوت جو ہے جب تک وہ پرائم منسٹر ہیں اس وقت ان کے ہاتھ میں ہے، تو اس قوت کی وجہ سے بھی تعلقات جو ہیں وہ بالکل سیدھے رستے پر آ سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی ان کا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی رستہ اور باقی نہیں رہ گیا۔ پچھلے 4-5 سال میں جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بارے میں جو بیانیہ بنایا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور پچھلے 3 سال میں جس طریقے سے معاملات کو چلایا گیا دوسری جماعتوں کے حوالے سے، ان کے خلاف جو کیسز بنے، ان کی قیادت کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور جو میڈیا کے ذریعے ایک خاص قسم کا نقشہ ان سیاسی جماعتوں کا بنایا گیا، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، یا دوسری جماعتیں ہیں جو اپوزیشن کے اندر آتی ہیں، JUI ہے، ان جماعتوں کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ کر دیا ہے یا جو کچھ کہہ دیا ہے، اس کے بعد اگلے چند مہینوں میں تو ان جماعتوں کے ساتھ حتمی طور پر بات کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو یہ بھی کیلکولیشن ہو سکتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہنے کو آپشنز موجود ہیں لیکن کرنے کو کام کوئی نہیں ہے۔ اصل میں موجودہ حکومت اور موجودہ جماعت ان کی کمپلشن بن گئی ہے، تو جب کمپلشن بن جائے تو مجبوری کا نام شکریہ ہوتا ہے، تو پھر شکریہ یہی ہے کہ تعلقات بڑے اچھے ہیں اور ہم اس معاملے کو چلا رہے ہیں۔ بہرحال جو امپریشن جاتا ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے بار بار اس بیان کو دہرانے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ چونکہ تعلقات اچھے ہیں لہٰذا وہ جو کچھ بھی کریں یا کچھ نہ کریں تو ان کو کھلی چھوٹ ہے۔ چونکہ تعلقات اچھے ہیں تو جو اپوزیشن کے ساتھ جیسا بھی سلوک روا رکھیں وہ چل جائے گا۔ چونکہ تعلقات اچھے ہیں لہٰذا ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی احتساب نہیں ہو سکتا۔ میں سیاسی احتساب کی بات کر رہا ہوں، میں جمہوری احتساب کی بات کر رہا ہوں، نئے والے احتساب کی بات نہیں کر رہا، وہ کوئی اور فیلڈ ہے، جب اس کا وقت آئے گا تو اس کے اوپر بھی کمنٹ کریں گے۔ تو یہ بیان کرنا بار بار کہ تعلقات اچھے ہیں، ایک طرح سے اس ضمانت کو آپ دوبارہ سے ایمفسائز کرتے ہیں جو آپ کے خیال میں آپ کے پاس موجود ہے، چونکہ تعلقات اچھے ہیں اس وجہ سے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تو یہ جو پہلو ہے اس بات کے بار بار دہرائے جانے کا، یہ بڑا تکلیف دہ ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر کسی بھی جماعت کا ہو، موجودہ پرائم منسٹر بھی ہیں، دوسرے پرائم منسٹرز بھی ہو سکتے ہیں، صرف اس وجہ سے اپنے آپ کو محفوظ قرار دے سکتے ہیں طاقت کے اندر۔ یہ جو پہلو ہے یہ ایک خطرناک پہلو ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر بھلے اس جماعت کا ہو یا کسی اور جماعت کا ہو، اپنے آپ کو پاکستان کے اندر طاقت میں محفوظ سمجھ سکتا ہے، عقل کل سمجھ سکتا ہے، ملک کو جیسی بھی چلائے اپنے آپ کو اس ضمانت کے ساتھ طاقت میں رکھ سکتا ہے کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، صرف اس وجہ سے کہ اس کے فوج کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں۔ آخری بات اس کے ساتھ یہ بھی جڑی ہوئی ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تعلقات اچھے ہیں اور تشریح کی یہ بنتی ہے کہ آپ طاقت میں اس وجہ سے ہیں کہ آپ کے تعلقات اچھے ہیں، تو پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ فوج کا کوئی سیاسی رول نہیں ہے تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب کے تعلقات اچھے ہیں لیکن بار بار دہرانے سے جو امپریشن بنتا ہے وہ کوئی اچھا امپریشن نہیں ہے، نہ ان کی حکومت کے بارے میں، نہ فوج کے سربراہ کے بارے میں، اور فوج کے بارے میں جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میرے تعلقات ان سے بہت اچھے ہیں۔